میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی شخص ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنے مرضی دعوے کرے کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کروں گا، چاہے کوئی جتنے مرضی دعوے کرے کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کروں گا، چاہے کوئی جتنے مرضی دعوے کرے کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں جتنا مرضی کہوں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں، جتنے محاسن ہیں، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں ہیں اور جس قدر رفعتیں ہیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اردو اور عربی لغت میں آج تک کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ لغات ساری پیچھے رہ گئی، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغتیں فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا ہے کہ جو صرف آنے کے لیے ہی آیا، اور وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا، اس نے بلندیاں پائی تو بلندیاں پاتا چلا گیا، رفعتیں پائی تو رفعتیں پاتا چلا گیا، عظمتیں پائی تو عظمتیں پاتا چلا گیا۔ دوستو، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک میرے نبی کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر کی گہرائی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، لیکن دیکھیے کہ پھر بھی اس نے یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر میں ابو بکر نے غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا اور ناشر قرآن بن گیا، علی المرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ کا غالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ کا فرد کامل بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا
تو حافظ الحدیث بن گیا۔ جب ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر کی گہرائیوں میں حضرت حنظلہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ حبشے کے بلال نے جب ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا، اور اللہ تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی عزتیں عظمت عطا فرمائی کہ وہ چلتا مکے کی گلیوں میں تھا، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے جب ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندروں میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا۔ امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا۔ امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا۔ امام ابن تیمیہ نے غوطہ لگایا تو جرت کا بادشاہ بن گیا۔ مجدد الفسانی نے غوطہ لگایا تو جہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا۔ شاہ ولی اللہ نے غوطہ لگایا تو علم پڑھانے والا بن گیا۔ عبید اللہ سندھی نے غوطہ لگایا تو امام انقلاب بن گیا۔ شاہ اسماعیل شہید نے غوطہ لگایا تو جذبہ حریت والا بن گیا۔ سید احمد شہید نے غوطہ لگایا تو شہادت نوش کرنے والا بن گیا۔ مفتی محمود نے غوطہ لگایا تو غیرت کا نام لیوا بن گیا۔ مولانا الیاس دہلوی نے جب ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جب میرے نبی کی سیرت طیبہ کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، جس چیز نے بھی میرے نبی کی سیرت بیان کرنا چاہی، جس فرد نے بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس کو بھی عزت